السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن کہ اس مبارک درس میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک قسم کے کھانے پر، تو تم اپنے رب سے دعا کر دو کہ ہمارے لیے نکال دے ان چیزوں کو جو زمین اگاتی ہے، یہ ساگ سبزیاں، یہ ککڑیاں، یہ گیہوں، یہ دال، یہ پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ان چیزوں کو بدلے میں لینا چاہتے ہو جو تمہارے لیے کمتر ہیں، ان کے بدلے میں جو تمہارے لیے بہتر ہیں؟ تم لوگ کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، چلے جاؤ، تو تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ملیں گی جو تم نے مانگا ہے، اور ان کے اوپر ذلت و مسکنت ڈال دی گئی، اور وہ اللہ کی غضب کے مستحق ہو گئے، اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے، ایسا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حسب سابق اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بھی بنو اسرائیل کا تذکرہ فرماتے ہوئے انہیں اس وقت کی یاد دہانی کرائی ہے جب انہوں نے ناشکری کی بہت بڑی مثال قائم کر دی۔ ماضی میں ہم نے اور آپ نے سنا ہے کہ جب یہ صحرائے سینا میں تھے اور وہاں کھانے اور پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، سر چھپانے کا کوئی چھپر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا انتظام آسمان سے من و سلوہ نازل کر کے فرمایا، ان کے پینے کا انتظام موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پتھر پر مار کر پتھر سے چشمے جاری فرما کر کے کیا، ان کے سر چھپانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کر کے کیا، اور یہ اس طرح سے اللہ کی نعمت میں دن و رات زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کی نعمت کی بارش ہو رہی تھی، رب العزت اپنا کرم ان کے اوپر فرما رہا تھا،
جب کچھ دن گزر گئے تو انہوں نے ایک بہت بڑی سرکشی کا مظاہرہ کیا اور ناشکری کی ایسی مثال قائم کی کہ جس پر جتنا تعجب کیا جائے کم ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یہ روز من و سلوا ہے، یہ روز من و سلوا ہے، ہم کب تک اس کو کھاتے رہیں گے؟ اللہ اکبر! اللہ رب العزت کی اتنی عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ تازہ بالکل آسمان سے نازل کرتا ہے اور یہ بڑی سہولت اور آسانی کے ساتھ اس کو حاصل کر لیتے ہیں، اس پر اللہ کا جتنا شکر گزار ہوتے کم تھا، لیکن انہوں نے شکر گزاری کرنے کے بجائے ناشکری کی، کہا ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، کب تک کھاتے رہیں گے اس کو؟ آپ اپنے رب سے کہیے، دعا کیجئے کہ ہم کو یہ جو زمین سے اگتی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ساگ اور سبزیاں، یہ ککڑیاں، یہ گیہوں، یہ دالیں، یہ پیاز، کاندا، ان سب چیزوں کو کھانے کا دل کہہ رہا ہے، ہم ان کو کھانا چاہتے ہیں۔ من و سلوا کھاتے کھاتے ہم اکتا گئے ہیں، اب ہم اس کو نہیں کھا سکتے، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی ناشکری تھی میرے بھائیوں! اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو بتایا اور کہا، تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، جو چھوٹی چیزیں ہیں تم ان کے بدلے میں، ان کے مقابل میں اچھی چیزوں کو خیر بات کہنا چاہتے ہو، بڑی چیزوں اور اچھی چیزوں کو تم کو چھوڑ کر تم چھوٹی چیزیں لینا چاہتے ہو، کمتر چیز کا مطالبہ کر رہے ہو بہتر چیز کے مقابلے میں۔ اللہ نے من و سلوا نازل فرمایا ہے اور تم صبح و شام اس کو کھا رہے ہو، تازہ نعمت اللہ کی حاصل ہو رہی ہے، تم اس کو کہہ رہے ہو کہ ہم اس کو نہیں کھائیں گے، ہم کاندا بٹاتا اور سبزیاں اور ساگ اور دالیں اور ککڑیاں کھائیں گے؟ کتنے بیوقوف ہو تم لوگ، کتنی بڑی نادانی ہے تمہاری، کتنی بڑی ناسمجھی ہے۔ ایک انسان کو اچھی چیز ملے اور وہ اچھی چیز کے مقابلے میں کمتر چیز کا مطالبہ کرے تو بہت بیوقوف انسان مانا جاتا ہے۔ ہماری مثال میرے بھائیوں یہاں پر ایسے ہی ہے کہ ہم لوگ کچھ اس ناشکری کا شکار ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم کو شریعت کی شکل میں بہت بہترین نظام دیا ہے، بہت بہترین قانون دیا ہے اور بہت بہترین دین دیا ہے، مگر ہمارے کچھ بھائی بلکہ ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس دین کے نظام کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کے نظام کو اپنانا چاہتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا نظام جس میں پاکیزگی ہے، جس میں حیا ہے، جس میں عزت ہے، جس میں تکریم ہے، جس میں آزادی ہے، جس میں ہر ایک کا احترام ہے، جس میں آخرت کی کامیابی ہے، اس نظام کو چھوڑ کر آدمی بے حیائی، بے شرمی، توہین اور تحقیر، ذلت اور رسوائی کی طرف لے جانے والے اور ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرا دینے والے نظام کو پسند کریں۔ ابھی وہی بات کہی جا سکتی ہے میرے بھائیوں، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، جو چیز کمتر ہے اس کا تم مطالبہ کر رہے ہو اس کے مقابلے میں جو بہتر ہے، جو اللہ تعالیٰ تم کو دے رہا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور کہا، اللہ رب العزت کی جو نعمت تم کو حاصل ہو رہی ہے یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور بہت اچھا ہے، تم اس کو چھوڑ کر کم تر چیز کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یہ استفہام انکاری ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟
تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ سمجھایا اور کہا اگر ایسا ہی ہے تم کو یہ کادا بٹاتا اور ساگ سبزیاں اور دالیں اور ککڑیاں کھانی ہیں تو تم جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ تم کو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گے. یہاں صحرائے سینا میں تو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے خاص نعمت نازل فرمائی ہے. اگر تم کو یہ چیزیں چاہیے تو جاؤ شہروں میں چلے جاؤ, لوگوں کی آبادی میں چلے جاؤ, وہاں تم کو یہ چیزیں ملیں گی. تو یہ بنو اسرائیل کی حالت ہے میرے بھائیوں کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کو بار بار کہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو. اور یہاں پر اس کا اندازہ لگائیے میرے بھائیوں کہ یہ قوم کتنی شرکس تھی اور یہ قوم کتنی جو ہے کیا نام ہے نادان تھی اور کتنی ظالم تھی. جس قوم پر اللہ رب العزت کے اتنے احسانات ہوں, جس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہوں, اور آپ ایک ایک نعمتوں کو سنتے اور دیکھتے آ رہے ہو میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کے اوپر خاص فضل فرمایا اور خاص نعمتیں فرمائی, مگر یہ قوم اس کے مقابلے میں ناشکری کا راستہ اختیار کرتی ہے. اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے عبرت اور نصیحت ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اس موقع پر جو ہے اللہ رب العزت کی شکرداری کا راستہ اختیار کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے. ھذا ما عندی اللہ تعالیٰ عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.